اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی بیت اللہ سے، 53 سال رسول اللہ نے بیت اللہ کی سائے میں گزارے، 53 سال رسول اللہ نے بیت اللہ کے ساتھ لگ کر نماز پڑھی ہے، عبادتیں کی ہیں، اور رسول اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو میں خود حصہ لیا ہے۔ لیکن جب ہجرت فرمائی، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہجرت والی رات سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے، فرمایا چند قدم کالی کملی والے چلتے ہیں، پھر پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ بیت اللہ سے اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چند قدم چلتے ہیں پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی دور چلتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر نے کہ جب تک بیت اللہ نظر آتا رہا، محمد رسول اللہ بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ تبھی تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جب حج کرنے جاتا ہے، تمام کام جب نپٹ جائیں حج کے، اگر وہ حرم میں بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو تکتا ہی رہے، صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہی رہے، تو یہ بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہے حاجی کے لیے کہ جی بیت اللہ کو دیکھنا ہے، یہی بہت بڑی عبادت۔ ارے ایسا گھر جس کی طرف دیکھنے سے انسان کی زندگی بدل جائے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بے انتہا کتابیں پڑھی، پوری دنیا گھومی، کوئی ایسا گھر نظر نہیں آیا کہ جس کی طرف بندہ دیکھے اور اس کی زندگی کے قانون بدل جائے، زندگی کا قرینہ بدل جائے۔ اللہ نے یہ صفات اگر کہیں رکھی تو حرمین شریفین کے اندر رکھی۔ تو جن لوگوں کے پاس دولت ہے وہ یہ سوچتے ہیں آج نہیں کل حج کرنے کے لیے جائیں گے، دولت حج نہیں کرواتی، پیسے حج نہیں کرواتے، وہاں وہ جاتا ہے جسے رسول اللہ بلا لیتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، پیسوں کے بل پر حج نہیں ہو سکتا ہے، پیسوں کے بل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے کھڑے ہو کر بندہ سلام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دولت ہونے کے باوجود موقع نہیں مل رہا، کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ سے معافیاں مانگیے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے، لوگوں سے صلہ رحمی کرنی شروع کیجئے، اور اللہ سے مانگے کہ الہ العالمین اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ وہ چاہیں گے تو بندہ وہاں تک پہنچے گا، وہ نہیں چاہیں گے تو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا قرینہ بدلیں تو اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے موقع ملتے ہی حج کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کریں گے، انشاءاللہ تعالی موقع ملتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری ہوگی۔ ہم لوگ جب گئے وہاں پر، قصہ سنانا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو اپنی ہدایت کے لیے سناتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے عزیز عالمگیر بھائی تھے، تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیں۔ تو ہمارے جتنے ساتھی تھے سب کا ارادہ تھا کہ چلو اگر سپاہی ادھر ادھر ہوں جالیوں کو ہاتھ لگا لیں۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ عثمان بھائی ان جالیوں کو ہاتھ لگائیں کتنی قسمت کی بات ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے کہ کاش ان جالیوں کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے اور ان کو چومنے کا موقع مل جائے، لیکن کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں اور یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے روضے تک چلے جائیں؟ کیا یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ اتنے پاک ہیں؟ کیا انہوں نے زندگی میں ان ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو ہاتھ تو وہ لگا سکتا ہے جس کو پوری گارنٹی ہو کہ کبھی ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے۔ اگر چومنا چاہتے وہ چوم سکتا ہے جس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کی زبان سے کبھی گالی ادا نہ ہوئی ہو۔ یہ بیت اللہ اور بیت اللہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کر لپٹ جائے۔ وہ مانتا ہوں کہ میں وہ عقیدت کا مرکز ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کا روضہ محبت کا مرکز ہے، اور محبت میں آداب نہیں بھولے جا سکتے، محبت میں آداب نہیں بھولے جا سکتے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنے کی اجازت مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات نہیں ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، وقت بھی ہو گیا، آخری بات سنتے جائیں، جو بندہ بیت اللہ کو دیکھا ہے اور پھر رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، پھر اس پر فرض ہے، فرض کہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس پر فرض ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس پہ فرض ہے وہ آنکھوں سے زنا نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہے کہ وہ تول میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہے وہ غریب کے ساتھ غصے سے نہیں بول سکتا۔ ارے یہ تو اللہ جس کو چاہیں گے، جس کو اللہ کریم پسند کریں گے، وہ بندہ جائے گا۔ ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، آج سے 4 دن پہلے کا صرف واقعہ ہے۔ لبنان میں ایک آدمی ہے، اس کے نام کے آگے اس نے غزافی لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پر عمران غزافی۔ اب وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچا، حج کی لسٹ میں اس کا بھی نام تھا، تو جو ایئرپورٹ پر اس کے ملک کے امیگریشن کے افسران تھے، انہوں نے اس کا نام پڑھا، تو نام پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں تیرا کیونکہ سر نیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہم کو لگ رہا ہے، اس لیے ہم تجھے حج بیت اللہ پر نہیں بھیجیں۔ تو وہ اڑ گیا، کہتا نہیں جی میں تو گھر سے تیاری کر کے آیا ہوں، میں تو کئی سال سے تیاری کر رہا تھا، مجھے تو جانا ہے۔ تو امیگریشن افسران نے اس کا پاسپورٹ ایک طرف رکھ دیا کہ بھائی تو بیٹھ جا، پہلے اور لوگوں کو کلیئر کرو، تمہیں نہیں جانا ہے۔ سارے حاجیوں کی امیگریشن ہو گئی، سارے حاجی جہاز کے اندر بیٹھ گئے، جہاز کا دروازہ بند ہو گیا، جہاز رن وے پہ چلا گیا، جہاز نے ٹیک آف کر لیا، اڑنے لگا، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، گھر نہیں گیا۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں واپس چلا جا، کہتا نہیں میں تو گھر سے حج کے ارادے سے آیا ہوں۔ 10 منٹ بعد جہاز کے کیپٹن نے وائرلیس پر واپس اس کو بتایا، ایئرپورٹ والوں کو، کہ جہاز میں کوئی خرابی آ گئی ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ جہاز واپس آ گیا، خرابی اس کی درست ہو گئی، تو امیگریشن والوں کے دل میں بات آئی، دل نرم ہو گیا ان کا۔ انہوں نے کیپٹن کو فون کر کے کہا کہ بھئی ایک مسافر رہ گیا تھا، اس کو لے لے۔ تو وہ کیپٹن کیا کہتا ہے کہ اب میں جہاز کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس کو کھولنے کے لیے بھی لمبا پروٹوکال ہوتا ہے نا، کہ پہلے سیڑھیاں آئیں گی، لگیں گی، یہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں، پہلے لیٹ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس نے دوبارہ جہاز اڑایا۔ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی نہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب اس نے جب دوبارہ جہاز اڑایا، پھر جہاز آسمان کی بلندیوں پر پہنچا، پھر جہاز کے انجن میں خرابی آ گئی۔ اس نے پھر ایئرپورٹ کو کہا ہم واپس آ رہے ہیں۔ دوبارہ جب جہاز لینڈ کیا تو کیپٹن نے امیگریشن والوں کو فون کیا، کہنے لگا وہ جو ایک حاجی رہ گیا نا، پہلے اس کو لے کے آؤ، جب تک یہ جہاز میں نہیں بیٹھتا یہ جہاز جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ دنیا کے انجینئر کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بیچ میں کسی کا دخل نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو وہ میرے رب کی محتاج ہے، اور اللہ جس کو اپنے گھر بلانا چاہیں، دنیا کے لوگ زور بھی لگا لیں تو اس کو بیت اللہ سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو بٹھایا، اس کو لے کے گئے۔ اب وہ بندہ ساری حج بیت اللہ کے لوگوں کے درمیان ہیرو بنا ہوا ہے، لوگ جا کے دعائیں کروا رہے ہیں اس سے۔ تو جو دعائیں کروا بھی رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ کوئی پیسے کے زور سے چلا گیا حج کرنے کے لیے، نہیں۔ پیسے والے تو کتنے بیٹھے ہوئے ہیں نالائق۔ کئی سوچتے ہیں بھی ابھی حج فرض نہیں ہوا، لڑکے کی شادی کرنی، لڑکی کی شادی کرنی، فلاں کو یہ کرنا ہے۔ ارے بھائی دیسی زبان میں سمجھ لو، جس کے بینک اکاؤنٹ میں 7-8 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، 1-2 سال ہو گئے، یا 2-4 فالتو پلاٹ خریدے ہوئے کاروبار کے لیے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے اس پر۔ کوئی بہانہ نہیں، بیٹے کی شادی ہوئی کہ بیٹی کی نہیں ہوئی، کوئی بیٹا بیٹی تمہاری قبر میں جانے والے نہیں ہیں۔ پتہ ہے محمد رسول اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کے لیے جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتے ہوں؟
دو حدیث ہیں بخاری شریف میں، ایک تو ان لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا، حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے، فرشتے ان کو جا کے کہیں گے چلو بھائی چلو جنت میں، تمہارے حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ سارے کہیں گے بھائی ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، ہم نے تو خانہ کعبہ ہی نہیں دیکھا، ہم نے تو بیت اللہ کا طواف ہی نہیں کیا، ہم تو مدینے تک پہنچے ہی نہیں، ہم تو اتنے غریب تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، ہم تو حاجیوں کو ہمیشہ کار تک چھوڑ کے آئے، ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ جب تم حاجیوں کو چھوڑنے چاہتے تھے تمہارا دل کیا کہتا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ جب بھی ہم کسی حاجی کو الوداع کہنے گئے ہمارے دل کے اندر اس بات کی تمنا تھی کہ یا اللہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اسی ادا کی وجہ سے تم کو حج کا ثواب بھی دے رہے ہیں اور جنت کے اندر تمہیں داخلہ بھی دے رہے ہیں۔